راز حقیقت میں خوش آمدید امیر رکن الدین بیبرس اور دربار مصر میں تاتاری سفیر۔ یہ 658 عیسوی کی ایک گرم صبح تھی۔ مصر کے بازاروں میں کاروبار زندگی شروع ہو چکا تھا۔ چند سوار جو اپنے لباسوں سے سفارت کار نظر آ رہے تھے، اپنی گردنیں اکڑائے بے فکری سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے قاہرہ کی طرف رواں دواں تھے۔ ان کے چہرے تاتاریوں کی درندگی کے مظہر تھے۔ راستے میں ان کا واسطہ پناہ گزینوں کے ان تباہ حال قافلوں سے پڑ رہا تھا جو بغداد کی تباہی کے بعد مصر کے گلی کوچوں میں امن کی کوئی جا تلاش کر رہے تھے۔ جو ہی ان کی نظر پناہ گزینوں کے ایسے قافلوں پر پڑتی، ان کے چہرے خوشی سے یوں دمک اٹھتے جیسے درندے اپنے شکار کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ان پناہ گزینوں نے تاتاریوں کی درندگی کے مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے تھے، اس لیے وہ تاتاریوں سے خوف زدہ ہو رہے تھے، اور ان کی آمد کی خبر سن کر ان کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے: تاتاری آ گئے۔ تاتاری سفیروں کی آمد کا مطلب تباہی و بربادی ہے۔ حالانکہ یہ وہی مصر تھا جس نے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں یورپ میں عیسائی افواج کو ذلت سے دوچار کیا تھا۔ اسی مصر نے چند سال قبل 7ویں صلیبی جنگ میں شاہ فرانس کو عبرتناک شکست دی تھی، لیکن آج مصری مسلمان بھی اس فتنے کی قوت سے لرز رہے تھے جس نے دریائے جیہو سے فرات تک عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی تھی۔ یہ فتنہ تاتار تھا جو چنگیز خان کی صورت میں نمودار ہوا اور اب ہلاکو کی صورت میں مسلمانوں کے لیے مستقل خطرہ بن چکا تھا۔ تاتاری سفارت بھی ہلاکو کی بھیجی ہوئی تھی۔ تاتاری سفیر اس وقت مصر کے بادشاہ ملک مظفر الدین کے دربار میں کھڑے تھے۔ ان کا انداز ایسے تھا جیسے مصر ان کی جاگیر اور ملک مظفر ان کا ایک غلام ہے۔ انہوں نے گستاخانہ انداز میں اپنے آقا ہلاکو خان کا ہاتھ ملک مظفر کے سامنے پھینک دیا۔ ہاتھ میں لکھا تھا: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، ہماری اطاعت قبول کر لو تو تمہیں امن سے زندہ رہنے دیا جائے گا، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو جو تم کو پیش آئے گا وہ بلند آسمان والے کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ چند لمحے بعد سلطان نہایت نرم لہجے میں ایلچیوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا: ہلاکو کا ہم نے کچھ نہیں بگاڑا، اسے ہم پر حملے کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ سلطان کے جواب سے تاتاریوں کے بگڑے ہوئے چہرے مزید بگڑ گئے اور وہ نہایت بد تہذیبی سے بولے: تم نہایت خود سر اور ضدی انسان ہو، تم ہم سے واقف نہیں ورنہ انکار کرنے کی جرأت نہ کرتے۔ ایلچیوں کا لہجہ سلطان کی برداشت سے باہر تھا۔ سلطان کہنے لگے: تم ایلچی ہو اور ایلچی ہی رہو، اپنا لہجہ درست رکھو اور ہمیں سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ سلطان کی آواز میں غصہ تھا۔ سلطان کی بات سن کر تاتاری ایلچی غصے میں چلانے لگے اور کہنے لگے: تم ہماری بات نہیں مانو گے، ہماری طاقت اور شجاعت کے افسانے شاید تم نے نہیں سنے۔ ایلچیوں کے گستاخانہ جواب سن کر مصر کے کئی امراء کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ خاموش پہلی صف میں بیٹھے ایک نوجوان امیر کی آواز سے دربار لرز اٹھا۔ اس کی تلوار میان سے باہر آ چکی تھی: اگر مجھے سلطان کا لحاظ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں تمہاری گردنیں تمہارے دڑ سے الگ کر دیتا۔ نوجوان کی آواز جوش و غضب سے لرز رہی تھی: سلطان معظم، ان کا رویہ سفارتی آداب کے بالکل منافی ہے۔ شاید ہلاکو نے اپنے سپاہیوں کو نہتے انسانوں کے قتل کے سوا کچھ نہیں سکھایا، ورنہ یہ اس طرح یہاں چلے نہ آتے اور یہاں چلا نہ رہے ہوتے۔ پھر عرض کرنے لگا: سلطان، مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے سر کاٹ کر لاشیں قاہرہ کے چوراہوں میں لٹکا دوں تاکہ آئندہ ہلاکو اپنے سفیروں کو مصر بھیجتے وقت سفارتی آداب ضرور سکھائے۔ امیر جس کی تلوار سر دربار بے نیام ہوئی تھی اور جس نے تاتاریوں کی لاشوں کو عبرت کا نشان بنا کر مصر کے چوراہوں پر لٹکا دینا تھا، مصری عوام کے لیے ناواقف نہیں تھا۔ ابھی چند سال قبل منصورہ کے درمیان میں لڑی جانے والی 7ویں صلیبی جنگ میں اس نوجوان کی حیرت انگیز حربی چالوں سے عیسائی لشکر کو عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ منصورہ کا یہ مرد میدان جس کا بچپن غلاموں کی منڈیوں میں بکتے ہوئے گزرا، اہل مصر کی دھڑکنوں میں بستا تھا۔ لوگ اسے امیر رکن الدین بیبرس کے نام سے جانتے تھے۔